کہ اس زمانے میں اور آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں. 2 دن پہلے بھی خبر تھی کہ دہلی اور اطراف میں زلزلہ آیا. شاید 15 دن نہیں گزرے ہوں گے تب بھی ایک زلزلہ آیا. اس سے پہلے بھی ایک زلزلہ آیا. اس دنیا میں کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا. میدان کے اندر پتا اگر پڑا ہوا ہے تو اس کی مجال نہیں کہ وہ دائیں بائیں کو ہو جائے جب تک کہ اللہ کا اشارہ نہ ہو. جو کچھ ہوتا ہے، کسی انسان کا مرنا یا جینا، ہواؤں کا آنا، طوفان کا آنا، مصیبتوں کا آنا، خوشیوں کا آنا، یہ سب کچھ رب العالمین کی طرف سے. اور قرآن مجید کا بیان ہے ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. وما انتم بمعجزین فی الارض، قرآن مجید نے فرمایا کہ دنیا میں تم رب العالمین کو زیر نہ کر سکو گے، ہرا نہ سکو گے، اس کی طاقت سب سے بڑی. وہو علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو ایک رہنمائی میری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کہ اس موقع پر کیا ذمہ داری، اور یہ دنیا کے اندر بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک موقع پر زمین ہل گئی اور دہل گئی، جس کو زلزلہ کہتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور عجیب و غریب جملہ فرمایا، ان ربکم لیستعتبکم، تمہارا رب تم سے چاہتا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو. تمہارا رب تم سے چاہتا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو. یہ زمین اس لیے ہلی، آپ سے بڑھ کر دنیا میں عالم کوئی نہیں آیا، آپ سے بڑھ کر خدا کا جانکار کوئی نہیں آیا. آپ نے ایک موقع پر خود فرمایا کہ رب العالمین کو تم سب میں سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، مجھ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں. آپ نے زلزلے کے موقع پر اپنے صحابہ سے، جن کی تربیت آپ نے خود فرمائی تھی، اور آپ نے ایک ایک کو بنایا، سنوارا اور چمکایا تھا، اور آپ اپنے مجمع سے بالکل مطمئن تھے کہ ان میں کوئی گناہگار نہیں، ان میں کوئی زناکار نہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں، کوئی مکار نہیں، ان میں کوئی دھوکے باز نہیں، ان میں کوئی غلط کھانے والا نہیں. جبھی تو آپ نے زمین میں میدان بدر میں گواہی دی تھی کہ اللہ آپ چاہیں تو چاہیں ان کو مار دیں، مگر میں نے ایسی جماعت تیار کی کہ قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس سے بڑا جملہ، اتنا گہرا، اتنا وزنی جملہ پورے انبیاء کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. ایسے اللہ سے کون کہتا ہے؟ کس کی مجال ہے جو اللہ سے کہہ لے کہ رب العالمین اگر آپ نے ان کو مار دیا تو قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. جملے کی گہرائی. مگر میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ اگر کوئی انسان کچھ کہتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اشارے سے کہتا ہے. آپ نے جس موقع پر زبان سے یہ جملہ نکالا گویا کہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق تھا. آپ کو اپنے صحابہ پر اتنا اعتماد تھا کہ اگر یہ رہیں گے تو اللہ کا نام رہے گا، اور نہیں رہیں گے تو اللہ کا نام ختم ہو جائے گا، بھلے سے دنیا چلتی رہے دنیا کے. اتنا اعتماد. اسی مدینہ منورہ میں، اسی مسجد نبوی کے اندر آپ صحابہ کرام کو جمع فرما کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو دن رات گالی بکتا ہے، اس کے لیے کوئی گالی نہیں، جھوٹ بولنے والے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں. ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جس نے کسی موقع پر ایک مرتبہ زندگی میں گالی دے دی، اس کے لیے ایک مرتبہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. اپنوں کی پکڑ بہت جلدی آتی ہے. اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہماری آنکھیں تر ہو جایا کرتی.